الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان علی شان رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اپنے کلام مبارک کے بارے میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور خود ہی اس کی حفاظت کریں گے. آسمانی کتابیں اور بھی آئی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے. اپنے اپنے وقت کے نبیوں پر اللہ نے ان صحائف کو اتار کر ان کے سپرد کر دیا، ان کے ذمہ لگا دیا. کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما کر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جا اب اس کی حفاظت بھی فرما اور اپنی امت کو اس پر عمل پیرا بھی کروا. سبحان اللہ. انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی، ہر لحاظ سے ذمہ داری بھی خود ان کو سونپ دی ہے. سبحان اللہ. وقت کا نبی جب تک زندہ رہا اپنی امت کو اس پر عمل پیرا کراتا رہا، اس صحائف کو محفوظ بھی کرتا رہا، ان کی حفاظت بھی کرتا رہا، الفاظ کی بھی حفاظت کرتا رہا، مضمون اور عنوان کی بھی حفاظت کرتا رہا. سبحان اللہ. وقت کا تقاضا ہے، ہر کسی نے جانا ہے اس دنیا سے. جب جس کا رزق مقدر پورا ہو گیا اس نے اللہ کی طرف جانا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. سبحان اللہ. کل من علیہا فان، ہر چیز نے اس دنیا میں فنا ہونا ہے. بڑی بڑی مخلوقات نے بھی نہیں رہنا اس دنیا میں. اگر کسی کو رہنے کا حق ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. جب میرے امام الانبیاء علیہ السلام بھی نہیں ٹھہرے اس دنیا میں تو اور کون ٹھہر سکتا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس دنیا میں زمین و آسمانوں کے نظام میں اگر کسی کو ابد آباد تک رہنے کا حق ہے تو وہ خود خدا کی ذات ہے جس کے لیے کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ زمانوں سے پاک، وہ ابتدا سے پاک، وہ انتہا سے پاک. وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شک. تو میں عرض کر رہا ہوں جب وقت کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، خلفاء آئے، جانشین آئے تو آہستہ آہستہ تورات انجیل زبور میں تحریف ہونا شروع ہو گئی، رد و بدل ہونا شروع ہو گیا. جن ذمہ دار لوگوں میں دنیا کی حرص و حوث نے جگہ لے لی تو اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا. جب باری آئی میرے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اترنے والے رب کے کلام قرآن مجید کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیغمبر ہم اس کو آپ کے سینے پر نازل بھی فرما رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اتار بھی رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید گاہے بگاہے اترنا نازل ہونا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اس کو دہراتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں. پیغمبر علیہ السلام کی بے چینی کا عالم، اضطرابی اور بے قراری جب بڑھی تو اللہ سے رہا نہ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا، جا میرے محمد مصطفیٰ کو تسلی دے، میرے محمد مصطفیٰ کے دل میں آنے والی بے قراری اور بے چینی کو سکون اور اطمینان میں بدل دے.
اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محبوب سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، ہم آپ کو قرآن مجید ایسا پڑھا رہے ہیں کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ خدا کی قسم، ایک قرآن کا قاری ایک بچے کو پڑھاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اتنا مضبوط قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں آتی، اس کو ایک متشابہ بھی نہیں لگتا۔ سبحان اللہ یہ حال ایک بشر کا ہے، ایک امتی کا ہے جس کو پڑھانے والا عام قاری ہے۔ قربان جاؤں، جب پڑھانے والی ذات خود خدا کی ہو سبحان اور اللہ پڑھنے والا سبحان میرا اللہ محمد مصطفیٰ ہو تو پھر سبحان کیسے اللہ بھولے آقا۔ سبحان اللہ سنقرئک فلا تنسى، اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ بار بار دہرانے کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو اتنا مضبوط پڑھا رہے ہیں، اتنا پختہ پڑھا رہے ہیں کہ پھر کبھی بھولنے کا نام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ الا ما شاء اللہ، وہیں پر بھولے گا جہاں ہم خود آپ کو بھلانا چاہیں گے۔ سبحان اللہ عام بشر بھی قرآن میں بھولتا ہے، ایک نبی بھی بھولتا ہے، مگر فرق زمین آسمان کا ہے۔ نبی بھولے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر بشر انسان بھولے، عام آدمی بھولے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس کے اپنے خیالات کے انتشار کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو اتنا روب اور دبدبا دیا اور یہ معجزہ دیا ہے کہ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا، کوئی وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ جس کی نسبت بنی، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اللہ نے عظمتوں سے نوازا، اللہ نے اعزاز اور مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم ہے، اللہ کا کلام بھی عظیم ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا سبحان ہے۔ سبحان اللہ اللہ اپنا قرآن جس قاری کو نواز دیتا ہے، جس معصوم سے بچے کے دل میں قرآن آ جاتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ اللہ کا انتخاب ہے، جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ سبحان کسی اللہ کو قرآن کا قاری بنایا تو یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ مگر اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ جب کوئی نعمت دے، جب بندہ اس کا شکر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو اور بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ جس پر یہ قرآن کو اللہ نے قرآن اس کے سینے میں سجایا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، بے اس شک کی عظمت کو دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ رکھے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس کیا ہے اس شخص پر کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے جس کے سینے کو نوازا ہے، اس کے بعد بھی وہ دنیا کی اور چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رب سبحان ذوالجلال کا کلام بادشاہوں کا کلام ہے، اللہ نے جس سینے کو اس سے نوازا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ دنیا آنی جانی ہے، ہر کسی نے گزار کے چلے جانا ہے، یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ نبوت کی نسبت ہے، اس میں مشکلات بھی آنی ہے، آزمائشیں بھی آنی ہے، تکلیف بھی آنا ہے، غربت بھی آئے گی، مفلسی بھی آئے گی، مگر ان چیزوں کو جھیل کر آگے چلنا، آگے بڑھنا، اللہ کے قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھنا، یہ بڑا عظیم مقام ہے، یہ بڑا ہی عظیم مقام ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین